آدمی کھوٹے، اور پھر خود ان کے نزدیک ایمان کی کیا حیثیت ہے۔ آئیے مولانا اشرف علی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب آپ کو یہاں سنا رہا ہوں، اس کا نام ہے الافادات الیومیہ۔ پورا نام کیا ہے؟ پورا نام ہے اس کا الافادات الیومیہ من الافادات القومیہ۔ 5 جلدوں میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ملفوظات لکھی گئی، چھپی مکتبہ دانش دیوبند یو پی سے ہے۔ اس کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر اس کا 526، قسط نمبر 5 اور ملفوظ نمبر 940۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے۔ مولوی غوث علی شاہ صاحب مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں آتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے بزرگوں میں ہیں، اکابر میں ہیں، اور دیوبند کے ایک بہت بڑے عالموں میں ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی خود ان کی تعظیم کرتے تھے، لہذا ان کے تعلق سے ایک بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولوی غوث علی شاہ صاحب بڑے حکیم اور ظریف تھے، ان کے سامنے دوسرے کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی اور عاقبت بخیر ہو۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں کہ مولانا غوث علی صاحب جو ہمارے دیوبند کے ایک بزرگ ہیں، ان کے سامنے میں نے ایک شخص کو دعا دے دی، اور دعا یہ دی کہ تمہارا ایمان سلامت رہے اور تمہاری عاقبت کہتے ہیں آخرت کو، حشر کو، تمہارا عاقبت، تمہارا حشر کا دن بہتر ہو جائے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے پوچھا، یعنی مولوی غوث علی صاحب نے پوچھا، بھائی اس کی حقیقت بھی معلوم ہے، ایمان کی حقیقت معلوم ہے کہ آپ نے دعا کی کہ ایمان سلامت رہے، عاقبت کی حقیقت معلوم ہے کہ دعا کر دی عاقبت سلامت رہے؟ اس نے عرض کیا آپ ہی فرمائیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیے ایمان کی حقیقت کیا ہے، عاقبت آخرت کی حقیقت کیا ہے؟ اس پر فرمایا غوث علی صاحب نے، ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے، اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ کھل کر پاخانہ ہو جایا کرے، بس یہی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے ان کے نزدیک؟ یہ مولانا اشرف علی صاحب کی تعلیمات ہے۔ ہمارے نزدیک تو ایمان وہ ہے کہ جان چلے جائے مگر ایمان نہ جانے پائے، یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اور ایمان کیا ہے ہمارے نزدیک؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، بخاری شریف کتاب الایمان جلد اول کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کرے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرتا ہو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہو، دنیا کے تمام رشتہ دار اور احباب سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک تو مومن ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیوی سے زیادہ محبت، اپنے بچوں سے زیادہ محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، رسول اللہ نے فرمایا عمر کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اپنا مال سب آپ پہ قربان کر سکتا ہوں، اپنا گھر قربان کر سکتا ہوں، اپنا مال قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے مسکرایا فرمایا عمر ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں تبلیغی جماعت میں 2 لاکھ روپے چندہ دے دیا تو ایمان مکمل ہو گیا، سندل نکال دیا ایمان مکمل ہو گیا؟ آپ نے سوچا کہ ایک بہت بڑی نیاز کروا دیا میں نے تو ایمان مکمل ہو گیا؟ مال و دولت ایمان کی دلیل نہیں ہے، مال صرف کرنا یہ ایمان ہے، اس کی نشانی ہو سکتی ہے لیکن ایمان ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا سب کچھ مال دولت آپ پر نثار کر سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر سکتا ہوں، آپ پر میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں، اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا عمر اب ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایمان یہ ہے، تو جو اپنی جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ رسول سے محبت کرے گا، اس کا دل یقیناً تڑپے گا کہ ہمارے محبوب کی شان میں یہ توہین کی جا رہی ہے، کہ ان کے علم کو جانور اور پاگلوں کی تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور ایمان رسول کی محبت اور اس کے بارے میں ایمان اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ایمان الوہیت کا اقرار، ایمان توحید کو ماننا، ایمان جنت اور دوزخ کا یقین رکھنا، ایمان فرشتوں کا یقین رکھنا، ایمان محبوب سے محبت کرنا، ایمان۔ مگر اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم ہے کہ ایمان کیا ہے؟ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے۔ اور آخرت کی بہتری کیا ہے؟ ہمارے علماء سنت آخرت میں ایک ہی بہتری بتاتے ہیں،
یہ اللہ کی توفیق ہے ہمارے لوگوں کو. ہم کہتے ہیں آخرت اس کی بہتر ہے جس کو نبی کی شفاعت میسر آ جائے. اور پوری زندگی ہم یہی کہتے ہیں اسالک الشفاعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ میری شفاعت کیجئے. اور قرآن نے بھی حکم دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں، اے ایمان والو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے رسول کے پاس آ جاؤ، اور میرے رسول کے پاس آ کے کیا کرو؟ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا رسول بھی اگر تمہارے لیے سفارش کر دے، تمہاری شفاعت کر دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تم اللہ کو سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے. تو یہ عاقبت کی بہتری یہ بتائی گئی کہ نبی کو شفیع جاننا. ہمارا سارا مدار رسول اللہ کی شفاعت پر ہے. ان کے نزدیک عاقبت بہر کیا ہے؟ کھل کر پاخانہ ہو جائے.